آج کے اس خطبہ جمعہ کا میرا موضوع ہے انفاق فی سبیل اللہ، یعنی اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنا۔ یہ موضوع اس لیے چنا گیا چونکہ وقت کا تقاضا تھا۔ ہم اور آپ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے اور اس کی رحمت سے اپنی فصلوں کو کاٹ رہے ہیں۔ سب سے پہلے میں زکوٰۃ کے تعلق سے کچھ باتیں کہوں گا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ کہتے کسے ہیں، زکوٰۃ کا معنی کیا ہے۔ زکوٰۃ یہ عربی لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے بڑھوتری، پاکیزگی، طہارت، اضافہ۔ ان تمام معنوں کو دیکھیں ہم تو پتہ چلے گا کہ بڑھوتری، اضافہ مال دینے سے، یعنی زکوٰۃ دینے سے اضافہ ہوگا، ہمارے مالوں میں بڑھوتری ہوگی، معنی ہی سے پتہ چل رہا ہے۔ اسی طرح سے ایک دوسرا معنی طہارت، پاکیزگی، اس سے یہ پتہ چلا کہ جب ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو ہمارے مالوں میں جو نقص اور عیب ہوتی ہے وہ عیب دور ہو کر کے چلی جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے ہمارے مالوں سے، اور مال پاک ہو جاتا ہے، صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ تو زکوٰۃ کے معنی سے یہ بات پتہ چل گئی۔ اسی طرح سے اب آئیے دیکھیں کہ زکوٰۃ کے اور اسی طرح سے صدقہ خیرات کے، انفاق فی سبیل اللہ کے تعلق سے قرآن کے اندر یا احادیث کے اندر کیا کہا گیا ہے، اس پر ابھارا گیا ہے اور اس کے فضائل کیا ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ زکوٰۃ دینا، اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنا، انفاق فی سبیل اللہ، صدقہ خیرات کرنا، یہ متقیوں کی علامت ہے، نشانی ہے، پرہیزگاروں کی علامت اور نشانی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی سب سے پہلی سورہ کے اندر فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر متقیوں کے لیے ہدایت ہے، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اسی طرح سے اب متقی کون ہیں، ان کی صفات، متقیوں کی صفات، متقیوں کے تعلق سے بتایا جا رہا ہے کہ کون کون سی نشانیاں پائی جائیں گی تب وہ متقی مانے جائیں گے۔ اگلی آیت کے اندر بتایا جا رہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ فرمایا گیا کہ متقی وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، غیب کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب کی باتوں سے مراد کیا ہے؟ یعنی وہ چیزیں جنہیں ہم نے دیکھا نہیں آنکھوں سے، وہ باتیں جنہیں ہم نے دیکھا نہیں آنکھوں سے لیکن اس پر ہمارا ایمان ہے۔ اللہ کو ہم نہیں دیکھا، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ نبیوں کو ہم نے نہیں دیکھا، ان پر ہمارا ایمان ہے۔ اللہ کی بہت ساری کتابیں ہیں قرآن مجید کے علاوہ، اور دوسری کتابیں ہم نے نہیں دیکھا، ان پر ہمیں ایمان ہے۔ اسی طرح سے فرشتوں کو ہم نے نہیں دیکھا، ہمیں ان پر ایمان ہے۔ جنت جہنم ہم نے نہیں دیکھا لیکن ہمیں اس پر ایمان ہے۔ تو یہ ایمان ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور متقیوں کی دوسری علامت بتائی گئی، دوسری نشانی بتائی گئی کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ اور آگے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور جو کچھ اللہ رب العالمین نے انہیں رزق دیا ہے، روزی دیا ہے، مال و دولت دی ہے، اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ ومما رزقناہم ینفقون۔ تو پتہ چلا کہ متقیوں کی بہت ساری علامتوں میں سے، نشانیوں میں سے ایک نشانی، بڑی نشانی، جو تیسرے نمبر کی نشانی قرآن مجید کے اندر سورہ بقرہ کے اندر بتایا گیا، وہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنا۔ کون خرچ کرتے ہیں؟ جو متقی ہوتے ہیں، جو پرہیزگار ہوتے ہیں، جو اللہ کے حقیقی، اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، ایسے لوگ، یہ متقیوں کی نشانی۔ اسی طرح سے یہ صرف متقیوں کی نشانی نہیں، بلکہ یہ مومنوں کی بھی نشانی ہے، مومنوں کی بھی نشانی ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ انفال کے اندر مومنوں کے چند صفات کو بیان کیا اور ان میں بتایا کہ یہ صفات مومنوں کے اندر ہونی چاہیے، اور ایک صفت اللہ رب العالمین نے وہاں بھی بتایا، اور وہ کیا بتایا؟ کہ لوگ اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ مومنوں کی صفات کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنا۔ متقیوں کی صفات کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنا۔ اب اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے یہ بھی بتایا کہ مال و دولت، یہ جو چیزیں ہیں، یہ خرچ کرنے سے بڑھتی ہے، گھٹتی نہیں ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے مثال دی کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کے مالوں میں کمی نہیں ہوتی ہے۔ فرمایا مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ، مثال اللہ رب العالمین نے بیان کی ان لوگوں کی جو لوگ اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ، فرمایا کہ ان لوگوں کی مثال اس طرح سے ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں کہ جیسے زمین کے اندر غلہ بویا جاتا ہے، ایک دانہ، اس ایک دانے سے کئی بالیاں نکلتی ہیں، 100 حبہ، اور ہر ایک بالی کے اندر 100 دانے نکلتے ہیں۔ پتہ چلا کہ ہم اللہ رب العالمین کے راستے میں ایک دانہ خرچ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین اس کا سینکڑوں اجر دیتا ہے، اور سینکڑوں دانے خرچ کرنے کا ثواب دیتا ہے اور لکھتا ہے اللہ رب العالمین۔ اور صرف اللہ رب العالمین لکھتا ہی نہیں بلکہ روزیوں میں اضافہ کرتا ہے، روزیوں میں اضافہ کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ جو اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ہم ان کی پیداوار بھی اچھی کر دیتے ہیں۔ سورہ قلم کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک واقعہ بیان کیا ہے اور بتایا کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان لوگوں کے یہاں کبھی مال و دولت کی کمی نہیں ہوتی ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے، میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ ایک آدمی تھا، ایک شخص تھا، وہ اللہ رب العالمین کے راستے میں مال و زر خوب خرچ کیا کرتا تھا۔ وہ اپنی فصل کو کاٹنے کے بعد غریب، مسکین
اور فقیروں میں بانٹ دیا کرتا تھا، اللہ رب العالمین نے اس کے باغ میں بہت برکت رکھی تھی، اور ہر سال دیکھنے میں ایسا لگتا کہ پچھلے سال سے اچھی فصل آئی ہے۔ اب جی یہ انتقال ہو گیا، اپنے بچوں کی بھی نصیحت کی کہ اس طریقے سے کرنا تم لوگ بھی، لیکن جب بچوں کے ہاتھ میں وہ چیز آئی، وہ باغ آئی، ان کی حکومت میں آئی، تو کیا کرنے لگے؟ وہ لوگوں نے کہا کہ ابو جتنا فصل کاٹتے تھے اس سال تو اس سے بھی اچھی فصل آئی ہے، کیا کیا جائے؟ فیصلہ ہوا، آپس میں کہنے لگے لالچ آئی، کیا یہ اگر ہم دن کے وقت جائیں گے کاٹنے تو ابو نے تو پہلے سے ان غریبوں مسکینوں کو بڑھا چڑھا رکھا ہے، لائنیں لگ جائیں گی، دن کے وقت جانا مناسب نہیں ہے۔ رات کے وقت گئے، پہنچے، دیکھتے ہیں تو باغ ہے ہی نہیں، وہاں باغ ہی نہیں ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم راستہ بھٹک گئے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ دوسرے راستے پر، کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں جگہ تو وہی ہے لیکن لگتا ہے ہمارا باغ جل کر راکھ ہو گیا۔ اور یہی ہوا۔ تب ان کے مجلے نے کہا، بھائی تھے، 4 بھائی تھے، مجلے نے کہا کہ یہ سب ہماری نیتوں کی وجہ سے ہوا ہے، ہماری نیتوں کے اندر کھوٹ ہوا، اللہ رب العالمین نے ایسا کر دیا۔ ہمارے باپ جب تک تھے کبھی بھی نقصان نہیں ہوا تھا باغ میں، ہمیشہ اچھی فصل آتی تھی، اور وہ صدقہ خیرات بھی دیا کرتے تھے، لیکن ہماری نیتوں میں کھوٹ ہوا، نیتیں خراب ہوئی، ہم نے فقراء مساکین کو نہ دینے کا منصوبہ بنا لیا، تو اللہ رب العالمین نے ہمیں بھی نہ دینے کا منصوبہ بنا لیا اور باغ کو راکھ کر دیا۔ اور اس نے کہا کہ چلو توبہ کرتے ہیں اور پھر سے باغ لگانا شروع کرتے ہیں، کیا پتہ اللہ رب العالمین بڑا رحیم و غفور ہے، ہمیں بخش دے اور ایک اچھی خاصی ہمارے پاس مال و دولت ہو جائے اور اچھا باغ ہو جائے۔ پھر سے کوشش کی اور ایک اچھا باغ انہوں نے پھر سے تیار کر دیا، اور پھر اپنے باپ کے نقش قدم پر چلتے رہے۔ باپ جب تک موجود رہا اس وقت تک باغ کے اندر آگ نہیں لگی، اچھی سے اچھی فصل آتی ہر سال، لیکن نیتوں میں بگاڑ ہوا، اللہ رب العالمین نے مال و دولت ختم کر دی، مال و دولت کو ختم کر دیا، راکھ ہو گیا جل کر کے۔ اور یہی تو ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ زکوٰۃ دینا، اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنا بند کر دیں گے تو ہم ان کے اندر قحط سالی لے آئیں گے، طرح طرح کی بیماریاں آ جائیں گی، اور ظالم حکمراں آ جائیں گے۔ اور ایک دوسری حدیث کے اندر ہے کہ اللہ رب العالمین بارش کا ایک قطرہ بھی نازل نہیں کرے گا اگر چرند اور پرند یہ جانور نہ ہو، چوپائے نہ ہو، تو اللہ رب العالمین بارش کا ایک قطرہ نہ نازل کرے جب لوگ زکوٰۃ خیرات روک لیا کرتے ہیں۔ اور ان کے ساتھ وہی ہوا، ان لوگوں نے غریبوں کا حق، یہ مت سمجھے کہ ہم غریبوں کو اپنی طرف سے دے رہے ہیں، نہیں، یہ غریبوں کا حق ہے، اگر ہم نہیں دے رہے ہیں تو گویا ان کا حق کھا رہے ہیں، ان کا حق کھا رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم ان کو لاچار مجبور سمجھ کر ایسے ہی دے رہے ہیں، اللہ رب العالمین نے یہ حق متعین کیا ہے کہ ان کو دینا ہے، اور اس کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ صحابہ کرام کو بھیجتے تھے اور کہتے تھے کہ جاؤ فلاں فلاں کے یہاں زکوٰۃ خیرات لے کر کے آؤ، ان کا وقت ہو چکا ہے، یا فلاں کے یہاں اتنا غلہ پیدا ہوتا ہے وہ اتنا دیتا ہے، پورا حساب تھا۔ اسی لیے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جن لوگوں نے انکار کیا زکوٰۃ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف جنگ کی، کہا زکوٰۃ نہیں دو گے؟ تو
تو یہ چیز ہے زکوٰۃ میرے بھائیوں. ہم دیتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنی طرف، اللہ رب العالمین نے وہ جو بھی مال ہے، جو بھی جتنا بھی نکلتا ہے، اللہ رب العالمین نے متعین کیا ہے. وہ اللہ نے، اس اللہ نے جس نے ہمارے 1.5-2 کلو دھان سے کئی کنٹل دھان پیدا کیا، اس اللہ نے متعین کیا ہے. تو یہ چیز ہے میرے بھائیوں. اور یاد رکھیں، شکر گزاری کریں گے تو اللہ رب العالمین مزید عطا کرتا رہے گا، جتنی شکر گزاری کریں گے. بہرحال لیکن ان لوگوں کا باغ جب ختم ہوا، راکھ ہو گیا، توبہ کی، پھر سے شروعات کی، اللہ رب العالمین نے پھر سے لوٹا دیا، پھر سے لوٹا دیا. اگر ہمارے مال و دولت، ہم پہلے خوشحال تھے، کمی ہے، اب پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، تو نظر دوڑائیں کہاں کمی ہے. کیا فقراء مساکین کا تو ہم حق نہیں مار کر کھا رہے ہیں؟ یا ہم پھر سے دیکھیں، نظر دوڑائیں کہ کیا ہم ظالم تو نہیں بن گئے کہ ان کا چھین جھپٹ کر کھا رہے ہیں، زبردستی لے کر کے کھا رہے ہیں. اس طریقے سے اپنی ماضی پر غور کرنے کی، گزرے ہوئے ایام پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت ہم خوشحال تھے اور اب اس طرح سے ہے کیوں. یہ ساری چیزیں غور کرنے کی بات ہے. بہرحال بخاری کے اندر آتا ہے، یہ جو زکوٰۃ دیتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، ان کے تعلق سے ہے. بخاری کے اندر آتا ہے کہ ایک شخص جا رہا تھا، اچانک اس کے کانوں میں ایک آواز آئی کہ ایک بدلی سے کہا جا رہا ہے، بادل کے ٹکڑے سے کہا جا رہا ہے، بدلی سے کہا جا رہا ہے کہ جاؤ فلاں کی کھیت کو سیراب کے آؤ، فلاں کی کھیت کو سیراب کر کے آؤ. وہ شخص کہنے لگا کہ اس طرح کی آواز کسی ایک شخص کے لیے کہا جا رہا ہے کہ فلاں کی کھیت کو سیراب کر کے آؤ. بخاری کی حدیث ہے، وہ شخص پیچھے پیچھے چلنے لگا، دیکھتا ہے کہ دیکھوں تو کس کی فصل ہے، کس کے کھیت میں جا رہی ہے بدلی، اور یہ غیبی آواز، نامعلوم آواز جو آئی ہے کس کے لیے ہے. گیا، دیکھتا ہے کہ ایک زمین کا ٹکڑا ہے، وہاں بدلی برس رہی ہے اور کسی اور جگہ بارش نہیں ہو رہی ہے، کسی اور جگہ بارش نہیں ہو رہی ہے. وہ حیران کہ یہ کیسا ماجرا ہے، ہر جگہ تو سوکھا ہی سوکھا، تھوڑی سی دور پہ بارش ہو رہی ہے. ہم اور آپ بھی حیران ہوتے ہیں. بھائی ہمارا گاؤں ہے، ہمارا یہ گاؤں ہے، آس پاس میں بارش ہوتی رہتی ہے، ہم اسے کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں. بعض لوگ کہتے بھی ہیں کہ یہ پاپی لوگ ہیں، کہاں سے بارش ہوگی گاؤں میں، مذاق میں کہتے ہیں، لیکن نہیں سمجھتے کہ اللہ رب العالمین کا عذاب ہے یہ. اس وقت جب ہم ایک ایک بوند کے لیے ترستے ہیں، اس وقت اللہ رب العالمین اپنی رحمت کو روک لیتا ہے اور ہم مذاق کرتے ہیں، مذاق میں کہتے ہیں کہ یہاں کے لوگ تو یہ ہیں، یہ اس طرح سے اڑا دیتے ہیں میرے بھائیوں. اور ذرا دیکھیں، بخاری کی روایت ہے، ایک شخص کے کھیت میں جا کر کے وہ بدلی اپنے پانی کو انڈیل رہی ہے، سچائی کر رہی ہے. وہ شخص جس کا کھیت تھا اس سے ملا، کہنے لگا کہ ذرا بتاؤ، ایسا ایسا ماجرا ہے، یہ کیسے ممکن ہے، کرتے کیا ہو تم؟ وہ شخص کہتا ہے، میں زیادہ کچھ نہیں کرتا، جب بھی میں فصل کاٹتا ہوں اس وقت اپنے غلے کی تقسیم کرتا ہوں، غلے کو تقسیم کرتا ہوں اور غلے کو 3 حصوں میں بانٹ دیتا ہوں. ایک حصہ جتنا بھی پیداوار ہوتا ہے، ایک حصہ اپنے بال بچوں کے لیے کھانے کے لیے،
اور ایک حصہ جو آئندہ بونا ہے ہمیں، آئندہ جو بیج لگے گا یا جو کچھ لگے گا اس کے لیے رکھ لیتا ہوں، اور تیسرا جو حصہ ہوتا ہے وہ غریبوں میں تقسیم کر دیتا ہوں، تمام کا تمام غریبوں میں تقسیم کر دیتا ہوں۔ یہی وجہ ہے شاید کہ اللہ رب العالمین اپنی رحمت کا نزول میری کھیتوں میں کرتا رہتا ہے۔ اب ذرا بتائیں کہ اس روایت کے پیش نظر یا اس روایت کے حساب سے ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اگر آس پاس میں بارش ہو جائے اور ہمارے پپرا کے اندر نہ ہو بارش تو ہماری حالت کیسی ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں میرے بھائی۔ بہرحال یہ چند باتیں تھی کہ اللہ رب العالمین اس طریقے سے جو لوگ اللہ رب العالمین کے راستے میں خیرات کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، ان کے تعلق سے ہے کہ ایسا اللہ رب العالمین کو اجر دیتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں میرے بھائیو، عذاب بھی اس پر ہے۔ ابھی عذاب کا واقعہ میں نے سورہ قلم والا سنایا ہی، راکھ ہو گیا، نہیں دینے لگے۔ اچھا، ایک عذاب یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن ایسا شخص جو زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے، زکوٰۃ ادا ہی نہیں کرتا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، تو جہنم کے اندر ہوگا، جہنم کے اندر ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مانع الزکوٰۃ، زکوٰۃ کا منع کرنے والا، زکوٰۃ کا انکار کرنے والا، زکوٰۃ نہ دینے والا، یوم القیامت فی النار، قیامت کے دن جہنم میں ہوگا، جہنم کی آگ کے اندر ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، بہت بڑا عذاب ہے۔ ہم نماز پڑھ لیں، روزے رکھ لیں، دوسری تمام عبادات کر لیں، زکوٰۃ میں کمی تو کہاں جائیں گے؟ تو اس لیے تمام چیزوں کو کرنا ضروری ہے، تمام چیزوں کو، نماز بھی پڑھنا، روزہ بھی رکھنا، حقوق العباد کا بھی خیال رکھنا، اور زکوٰۃ بھی ادا کرنا ہے۔ اور یاد رکھیں، زکوٰۃ نہ ادا کرنے والا در حقیقت وہ حقوق العباد کا بھی مجرم ہے۔ حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق، کس طرح سے؟ زکوٰۃ دینا فقیروں اور مسکینوں کا حق ہے، اور اگر کوئی شخص زکوٰۃ نہیں دیتا ہے تو گویا کہ ان کا حق مار رہا ہے، تو حقوق العباد کے اندر بھی کمی کر رہا ہے، تو دو جرم۔ ایک اور بعض لوگ سمجھتے ہوں گے زکوٰۃ دینے سے مال ہمارا مال جو ہے زکوٰۃ دینے سے پاک و صاف ہو جاتا ہے، لیکن یاد رکھیں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ زکوٰۃ تو دیتے ہیں لیکن دکھلاوے کے لیے دیتے ہیں، اس سے بھی ہمیں پرہیز کرنا ہے۔ اگر ہم اس لیے دکھلا کے زکوٰۃ دے رہے ہیں، جیسے ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھار ہوتا ہے، کوئی آتا ہے یہاں سے اعلان کرتے ہیں چندے کے لیے، ویسے ہی تو کوئی شخص نہیں دیتا تو ایک شخص دے دیتا ہے، چلو میں شروعات کرتا ہوں، ہو سکتا ہے پیچھے لوگ دیں، یہ سوچ کر کے اگر دے رہا ہے تو کوئی بات نہیں۔ لیکن اگر یہ سوچ کے دے رہا ہے کہ دوسرے لوگ فلاں دیکھ لے، کوئی ایک شخص ہمارا دشمن ہے یا فلاں دیکھ لے، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے یار دوستوں کو دکھاتے ہیں، ایسا نہیں ہے صرف دشمنوں کو یا ویسے ہی بڑے بڑے لوگوں کو دکھاتے ہیں، بہت سے لوگ تو ایسے اپنے دوستوں کو دکھا کر کے دیتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے بڑے بھائیوں کو، ماں باپ کو بھی دکھا کے دیتے ہیں کہ ہمیں سمجھے کہ بچہ نیک ہو رہا ہے، اچھا ہے، چلو بہت ساری برائیاں لیکن یہ تو ہے کچھ، اس طرح سے بھی دیتے ہیں۔ معاف کیجیے گا میرے بھائیوں، یہ بھی ریاکاری ہے۔ زکوٰۃ دے، خیرات کرے، تمام کی تمام چیزیں، لیکن اللہ رب العالمین کا تقوی حصول مقصود ہو، کہ تقوی حاصل کرنا یہ ہمارا مقصد ہونا چاہیے۔ بہرحال آئیے دیکھ لیں کہ کس طرح سے کن چیزوں میں زکوٰۃ ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ دیکھیں کہ ہم سونے چاندی کے اندر، سونا جو ہے یہ 7.5 تولہ
جب اتنا سونا ہمارے پاس ہو تو اس میں 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ دیں گے، یعنی 7.5 تولہ جب ہو جائے ہے ہمارے پاس، اس پر سال گزر جائے، شرط یاد رکھیں، اس پر سال گزر جائے، اس کے بعد اب اس 7.5 تولہ کا جو دام ہوتا ہے اس میں سے ہم رقم بھی دے سکتے ہیں کہ 2.5% کے حساب سے اتنا ہو رہا ہے، وہ جوڑ کر کے ہم دے دیں۔ اسی طرح سے چاندی کے اندر ہے 52.5 تولہ، اتنا اگر کسی کے پاس چاندی ہے، اس پر سال گزر چکا ہے تو پھر 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ دے۔ غلہ، اور اس وقت ہمارے پاس یہی حالات ہیں، تو یاد رکھیں یہ بھی 7.5 کنٹل، کتنا؟ 7.5 کنٹل، اگر اتنا غلہ ہو رہا ہے تو اس میں زکوٰۃ واجب ہے۔ ہاں، یہاں پر سال گزرنے کا شرط نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اسی طرح سے قرآن کے اندر بھی ہے یوم حصادی کر کے، کہ جس دن وہ کاٹ رہے ہیں اسی دن زکوٰۃ دیں گے۔ تو غلہ جو کاٹ رہے ہیں ہم کھیتوں سے، جب کاٹ رہے ہیں اسی دن ہمیں زکوٰۃ دینا ہے۔ ہاں یہ الگ چیز ہے کہ کچھ دن رکھ لے، 2-4 دن، اس کے بعد دے دیں، لیکن یہ مقصد نہ ہو کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، زکوٰۃ دینا ہی دینا ہے۔ اچھا، اب اس میں ہم اگر محنت کریں، جیسے کہتے ہیں نا 20واں نکالنا ہے یا 10واں نکالنا ہے، اس میں 2.5% نہیں ہے۔ سونے اور چاندی کے اندر تو 2.5% ہے، لیکن اس کے اندر کیا ہے، جیسے 7.5 کنٹل ہو گیا تو ہم اس کو دیکھیں گے کہ اب اس کا کتنا ہو رہا ہے، ٹھیک، لیکن اس کا اگر ہم نے اس میں سینچائی کی ہے، اگر ہم نے سینچائی کی ہے اور پیسہ لگایا ہے تو یاد رکھیں ایسے میں 7.5 کنٹل کا 20 حصہ کریں گے اور اس 20 حصے کا 1 حصہ زکوٰۃ دیں گے، ٹھیک۔ اور اگر اوپر کی بارش سے سیراب ہوئی ہے اور فصل تیار ہوئی ہے تو اب ہم اس 7.5 کنٹل کا 10 حصہ کریں گے اور اس 10 حصے میں 1 حصہ زکوٰۃ دیں گے۔ یعنی ہم اور آپ مشہور بھی ہے، اگر ہم اور آپ نے خود سے سیراب کیا ہے تو اس میں 20واں حصہ، اور اگر خود سے سیراب نہیں کیا ہے، اوپر کی پانی سے سیراب ہوا یا ویسے ہی نہر وغیرہ کی پانی سے سیراب ہو گیا تو وہاں پر 10واں حصہ۔ اور یاد رکھیں ایک اور چیز، بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہتے ہیں ہم نے اس کو سینچائی کی، یہ تو ٹھیک ہے، یہ شرط ہے اس کے اندر، بعض لوگ کہتے ہیں ہم نے کٹایا، اس کو مزدور لگایا، کھاد دیا، دوایا، یہ تمام شرطیں نہیں ہیں میرے بھائیوں، یاد رکھنا، جتنا بھی پیسہ ہم نے کٹانے میں لگا دیا، لیکن معاف کیجیے گا وہ شرط میں نہیں آئے گا کہ ہم نے اگر فصل کاٹی اور اوپر کی سینچائی سے ہوا لیکن دوا دیا، کٹا دیا اور دوسری چیزیں کر دی تو اب اس میں بھی ہم 20واں دیں گے، نہیں، ان کا اعتبار نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے اتنا، سینچائی کا اعتبار ہوگا، بس پانی کا اعتبار ہوگا، جو حدیث کے اندر ہے، قرآن کے اندر ہے، یہ چیزیں ہیں۔ اب ایک اور چیز، بکریاں ہمارے یہاں رہتی ہیں تھوڑی بہت، تو یاد رکھیں بس 40 بکریاں اگر ہوں کسی کے پاس تو اس میں زکوٰۃ ہے 1 بکری، یہ چیزیں ہیں۔ اب آئیے دیکھیں صحابہ کرام زکوٰۃ کیسے ادا کرتے تھے، یا اللہ رب العالمین کے مال راہ میں خرچ کیسے کرتے تھے۔ ان کے اندر بھی خرچ کرنے کا بڑا اچھا رواج تھا، ہم اور آپ سنتے رہتے ہیں بار بار۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، کون ہے جو اللہ رب العالمین کے راستے میں آج رات کو جنگ نکلنا ہے، لا کر کے مال و زر دے۔ تمام لوگ اپنے اپنے گھروں پر چلے گئے اور اسی موقع پر حضرت ابو بکر اپنے گھر کا پورا مال لے کر کے آئے، اور اسی موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا سامان لے کر کے آئے۔ لیکن کچھ صحابہ ایسے بھی تھے
جن کے پاس پیسے نہیں تھے، جن کے پاس پیسے ویسے نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا، بالکل کلاش تھے، ایک پیسہ نہیں تھا، کھانے کا گھر میں نہیں تھا، وہ کیسے دے؟ وہ کیسے دے؟ وہ صحابہ گئے، رات میں کام کیا اور راتوں رات کام کر کے لا کر کے صبح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ایک ایک مٹھی، دو دو مٹھی جو ایک رات کام کرنے کا ان کو ملا تھا، ایک ایک دو دو مٹھی جو لا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں میں حاضر کر دیا اور کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ تو ایسے ہیں اور یہ ہمارے پاس ہے، یہ چیز ہے۔ لوگ مذاق اڑانے لگے، یہود و نصارہ مذاق اڑانے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دن کہا تھا کہ لوگوں یاد رکھو، اگر تم احد پہاڑ کے سونے کے برابر بھی اگر سونا خرچ کر دو، احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دو، اور تم یہ چاہو کہ صحابہ کے ایک مٹھی جو خرچ کرنے کے برابر ہو جاؤ تو کبھی نہیں ہو سکتے۔ ہمارے ان صحابہ نے اگر ایک مٹھی جو خرچ کیا ہے اور تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دو تب بھی ان کے برابر نہیں پہنچ سکتے۔ اخلاص تھا ان کے اندر میرے بھائیو، ذرا غور کریں کس طرح سے گئے رات کے اندر، کیا جذبہ تھا وہ جذبہ الگ ہے میرے بھائیو، اس طرح سے ہمارے اندر جذبہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں پہنچے، کوئی کنواں نہیں ہے پانی وانی پینے کا، یہودی کا کنواں تھا، بیر مہونا نام ہے اس کنویں کا، کیا کرے، بڑا میٹھا پانی ہے، تمام کے تمام لوگ وہی پانی پیتے ہیں، بڑا مہنگا پانی دیتا تھا وہ، کریں تو کیا کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کون ہے جو اس کنویں کو خرید کر کے مسلمانوں میں تقسیم کر دے، مسلمانوں کے لیے دے، اس کے لیے جنت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور کسی بھی طرح سے بات چیت کر کے آدھا کنواں خرید لیا۔ سوچ رہے ہوں گے آدھا کنواں کیسے خریدا جا سکتا ہے؟ بھائی کنواں ہے، اس کا آدھا کیسے؟ پانی تو الگ نہیں ہوگا۔ تو یاد رکھیں، باری لگ گئی کہ ایک دن تم یہود و نصارہ یعنی جس کا کنواں تھا وہ مالک ہے، اور دوسرے دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالک ہے، باری لگ گئی۔ اب ہوا کیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جس دن باری آتا اس دن صحابہ کرام اور تمام کے تمام لوگ اتنا پانی نکال لیتے کہ دوسرے دن کے لیے بھی کافی ہو جاتا۔ یہودی کہنے لگا یار آدھا کنواں دے کر کے تمہیں تو پھنس گیا، پورا دے دیا کہ لے جاؤ۔ کہنے لگا عثمان وہ بھی لے لو، ارے اب میرے کنویں کی کوئی ویلو ہے ہی نہیں، کوئی عزت نہیں ہے، تم تو اتنا خرچ کر دیتے ہو، فری میں دوسروں کو دے دیتے ہو کہ وہ لوگ دوسرے دن کے لیے بھی رکھ لیتے ہیں، لے جاؤ فری میں۔ تو یہ ہے حضرت عثمان اور یہ صحابہ ہیں جو خرچ کیا کرتے تھے میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، اعلان کرتے ہیں کون ہے جو اللہ کے راستے میں اونٹ سے لدا ہوا مال و زر دے کر کے اللہ کے راستے میں خیرات کرے اور جنگ کے لیے جانا ہے؟ حضرت عثمان کھڑے ہوتے ہیں، اے اللہ کے رسول میں ہوں۔ دوبارہ اعلان کیا، حضرت عثمان پھر کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے رسول میں۔ عثمان تم تو دے چکے ہو ایک بار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تو دے چکے ایک بار۔ کہا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں پھر سے دے رہا ہوں، اور اس طریقے سے بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ 300 مرتبہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور 300 اونٹ آپ نے دیا، اور اونٹ ہی نہیں باقاعدہ ان اونٹوں پر لدا ہوا مال و زر دے دیا، کہا لے جاؤ، تمام اللہ رب العالمین کے مال و زر خیرات، تمام اللہ رب العالمین کے راستے میں خیرات کرتا ہوں۔ یہ جذبہ تھا صحابہ کے اندر میرے بھائیوں۔ اور یاد رکھیں ایک بار اور ایسا موقع آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں حضرت عثمان لا کر کے غلہ دیتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں درہم و دینار دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان غلوں کو اپنے ہاتھوں سے ایک دوسرے ہاتھ میں ایسے لیتے ہیں، ایسے اٹھاتے ہیں، دوسرے ہاتھ سے پھر اٹھاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں کہ عثمان آج کے بعد تو کوئی بھی نیکی نہ کر، اپنے گھر کے اندر بیٹھ جا، تب بھی تیرے اوپر جنت واجب ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ صحابہ تھے،
اور صحابیات بھی کچھ کم نہیں تھی میرے بھائیوں، صحابیات نے بھی بہت ساری قربانیاں دی ہیں۔ کیا ہم نہیں جانتے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ مکہ کی ایک رئیس خاندان کی تھی اور بڑی تاجرہ تھی، ان کا مال و زر جایا کرتا تھا، ملک شام اور یمن کے اندر بکا کرتا تھا، وہ خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے گئے، لیکن جب ایمان لائے تمام کو خیرات کر دیا، تقسیم کر دیا غریبوں اور مسکینوں میں میرے بھائیوں۔ تو اس طریقے سے صحابہ کرام نے اور صحابیات نے تقسیم کیا ہے۔ آج ضرورت ہے ہمیں بھی تقسیم کرنے کی میرے بھائیوں۔ آج ہم اور آپ بڑے افسوس کا مقام ہے کہ کہنا پڑتا ہے کہ ان کے لیے دے دیا جائے، اس طرح سے اعلان کیا جائے میرے بھائیوں، نہیں ہو سکتا ہے یہاں لوگ دیتے بھی ہوں، لیکن اکثر مسجد اور مدارس کے لیے کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ برائے مہربانی اپنے گاؤں کی مسجد کے بارے میں بتا رہا ہوں، وہاں کے لیے اعلان کرنا پڑتا ہے تب لا کر کے دیتے ہیں۔ اور بعض جگہوں پر تو ایسا ہوتا ہے کہ مکاتب کے بچے جو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں یا درجہ پنجم اور چہارم کے پڑھنے والے، وہ گھروں گھر جاتے ہیں اور گھر سے لے کر کے آتے ہیں میرے بھائیوں۔ ارے ہماری ذمہ داری ہے ہم خود لا کر کے دیں، اللہ رب العالمین اس پر بھی ہمیں ثواب دے گا میرے بھائیوں۔ تو یہ چیزیں ہیں، لہٰذا ہم اور آپ کو صدقہ خیرات کرنی چاہیے تاکہ اللہ رب العالمین ہمارے مال کو پاک و صاف کر دے، اس میں برکت عطا کرے، اور تاکہ اللہ رب العالمین ہمارے مال سے عیب کو نکال دے، ظالم حکمرانوں کو نکال دے، اور تاکہ اللہ رب العالمین قحط سالی کو دور کر دے اور دوسری بیماریوں کو دور کر دے میرے بھائیوں، تاکہ اللہ رب العالمین ہمارے گھروں کے اندر خوشحالی لائے، تاکہ ان مال و زر سے کھا کر کے، حلال کھا کر کے، دوسرے کا حق نہ کھا کر کے، ہم اپنے نماز روزوں کو اللہ رب العالمین کے ہاں قبول کروا لیں، اور جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو ہماری دعا قبول ہو میرے بھائیوں۔ اس لیے مال و زر جتنا جو نکلتا ہے وہ دیں، اور اس کے علاوہ نکلتا ہے تو اس کے علاوہ بھی دیں، اور یاد رکھیں اگر ضرورت پڑے پھر بھی مسجد کو، مدرسے کو، اور کسی گاؤں کے یا رشتہ دار کے غریب مسکین کو تو اس کی بھی مدد کرے، بیمار کو ضرورت پڑے تو اس کی بھی مدد کریں میرے بھائیوں۔ یاد رکھیں میرے بھائیوں، ہم اور آپ ملنے کے لیے جاتے ہیں، ہم اور آپ غریب مسکین سے ملنے کے لیے جاتے ہیں، سلام دعا کرتے ہیں، اس وقت میرے بھائیوں کچھ سلام دعا کرنے کے بہانے ہی کچھ دے دیا کریں۔ ایسا رواج بنائیں، ہم ایک ٹیم بنائیں کہ فلاں شخص ہے، اس کے گھر ہم مہینے میں 10 دن میں 15 دن میں 2-4 لوگ مل کر کے 500-200 دے دیں گے۔ اس طرح سے رواج بنائیں، اس طرح سے مسجدوں کا رواج بنائیں، مدارس کا رواج بنائیں کہ ہم ایک ٹیم بناتے ہیں، اور اس ٹیم کے تحت ہر کوئی ایک دن 2-2 روپیہ رکھے۔ ہر کوئی 30 لوگ اگر مل گئے 2-2 روپیہ رکھ رہا ہے میرے بھائیوں، تو یاد رکھیں 30 لوگ اگر ایک دن 2-2 روپیہ رکھ رہے ہیں 60 روپیہ ہوا میرے بھائیوں۔ اس طریقے سے مہینے کا کتنا ہو جائے گا؟ تو اس طرح سے ہم ٹیم بنائیں اور اس طرح سے کریں، اور دیکھیں ہمارے مساجد اور مدرسے کے اندر کوئی بھی کمی ہو فوراً پوری کی جا سکتی ہے میرے بھائیوں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا، اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک زندہ رکھ لا الہ الا اللہ پر زندہ رکھ، جب بھی خاتمہ ہو لا الہ الا اللہ پر ہو۔ الہ العالمین جو بھی باتیں کہی گئی ہیں، سنی گئی ہیں، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا